يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ لا جو ہے زائد ہوتا ہے اور اس سے نفی یہاں مقصود نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی ضد کے لیے آتا ہے، یعنی لا نفی کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ زائد ہے اور اپنی ضد کے لیے ہے۔ نفی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ اس بات، تو یہ اس بات کے اندر شدت اور قوت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اور کلام کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس بات میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مؤکد کرنے کے لیے، زوردار کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے۔ یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں قال المبرد لا زائدۃ لتاکید القسم وقال الفراء لا نافیۃ، اور فراء جو امام اللغہ ہیں اور کوفی مکتبے یا جو مذہب ہے نحو کا اور صرف کا، اس کے امام ہیں فراء، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لا زائدہ بھی نہیں ہے اور لا جو ہے یہ یہاں نفی کے لیے ہی ہے، اور نفی سے یہاں مقصود یہ ہے کہ جو مخاطب ہے، اس مخاطب نے جو اپنے ذہن میں چیزیں بٹھائی ہوئی ہیں، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کے مفروضے ہیں، اور جو اس کی توقعات اور اس کی تمنائیں ہیں، جو کچھ بھی اس نے اپنا ذہن کا ایک ہیولہ تیار کیا ہوا، اپنے ذہن میں ایک ہیولہ تیار کیا ہوا ہے اور اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنایا ہوا ہے، یہ جو کچھ ہے لا نہیں، یہ غلط ہے، یعنی بات کرنے سے پہلے اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ بات کرنے سے پہلے جو کچھ تو لے کے آیا ہے، جو کچھ سوچ کے آیا ہے، چھڈ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بات یہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ ایک اسلوب ہے اور اس میں بڑا زور ہے، اس میں بڑی قوت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن کے اندر جو خاکہ ہے، جو ہیولہ ہے، جو اس نے مفروضے قائم کیے ہوئے ہیں، جو تمنائیں اور آرزویں اس نے پالی ہوئی ہیں، ان سب کو ایک ہی دفعہ لا یہ کہہ کر کہ جیسے ہر چیز کی نفی کر دی۔ جو کچھ تو لے کے بیٹھا ہوا ہے، تیرا علم، تیری سوچ، تیری فکر، تیرے مفروضے، جو کچھ بھی تو نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، لا یہ سب اس کی نفی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب ختم ہے۔ اس کے اندر بہت بلاغت ہے، بڑا زور ہے اس کے اندر، تو اس چیز کو محسوس کرنا۔ اللہ اکبر۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، جو کچھ تم سوچتے ہو یہ غلط ہے، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اقسم بیوم القیامہ، اقسم بیوم القیامہ۔ اور جب قرآن مجید میں قسم ذکر کی جاتی ہے تو اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ قرآن کی اقسام پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اقسام القرآن ہی اس کا نام ہے، التبیان، شاید التبیان فی اقسام القرآن اس طرح کا نام ہے اس کا، اور وہ موجود ہے امام ابن قیم کے مجموعے میں۔ ہمارے پاس میرا خیال ہے آ گیا نا ابن قیم کا مجموعہ، میرا خیال آ گیا ہے، یا شاید ابھی ادھر نہیں آیا، ادھر پڑا ہوا ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ایک کتاب ہے امام ابن قیم کی، وہ بھی بہت ہی اس کے اندر انہوں نے نا علم جمع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو طلبۃ العلم کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور دوسری، اس دور میں یا اس قریب کے زمانے میں ہمارے بر صغیر کے اندر مولانا حمید الدین فراہی جو تھے، جو اس اصلاحی اور فراہی مکتب فکر کے بانی ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے اقسام القرآن، جی، التبیان فی اقسام القرآن۔ تو انہوں نے بھی اقسام القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ مختصر ہے، اور اس میں انہوں نے
ایک اور پہلو سے، ویسے تو یہ چیز پہلے بھی علماء بیان کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس کو بہت زیادہ غور و فکر کر کے نا مدلل کیا ہے، اور بڑا انہوں نے اس کو منقح کر کے واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی قسموں کے اندر جہاں کسی چیز کی عظمت اور اس کا شان و شکوہ، اس کا اظہار کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، وہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے اندر نا ایسی دلالت ہوتی ہے کہ جو مقسم علیہ جس چیز کے لیے اس قسم کو ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے دلائل اور شواہد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر دلیل اور شاہد اس قسم کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ بطور دلیل کے اور بطور گواہ کے لائی جاتی ہے، بطور دلیل اور بطور گواہ کے لائی جاتی ہے۔ تو یہاں دونوں ہی پہلو ملحوظ ہیں۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اس کی عظمت، اس کی ہولناکی، اس کی شدت، اس کا لحاظ کر کے اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ بڑا عظیم دن ہوگا اور بڑا ہولناک اور انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ اور کرب کے باعث بننے والا دن ہوگا۔ تو جہاں اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی ملحوظ ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اس کو دلیل بھی بنایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اس کو دلیل بھی بنایا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، دلیل اس کو اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو دلیل کس لیے بنایا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے کہ قیامت کا دن خود قیامت کے لیے دلیل ہے، قیامت کا دن خود قیامت کے لیے دلیل ہے کہ قیامت برحق ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے لکھا، اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی نے بھی اس پر اظہار خیال کیا ہے، بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ لیں اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک چیز خود ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود پر خود ہی دلیل ہوتی ہے، اپنے وجود پر خود ہی دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان جب غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہاں انسان کو خیر اور شر دونوں نظر آتے ہیں، ظلم اور عدل دونوں نظر آتے ہیں، اور انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کے اندر یہ ایک اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہوا ہے کہ انسان خیر کو پسند کرتا ہے اور شر سے نفرت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ شر نہ ہو، اور انسان عدل کو دوست رکھتا ہے اور ظلم سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ جب خود کرتا ہے تو شر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ شر نہیں ہے، اس کے اندر یہ خیر ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتا ہے کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ایسے کیا ہوا۔ یہ انسان اپنے لیے آگے آ رہا ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، کہ انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی عذر اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا لیتا ہے جس کے لیے وہ اپنا جواز مہیا کر لیتا ہے، لیکن فطرت اس کی یہ ہے کہ وہ شر کو پسند نہیں کرتا، خیر کو پسند کرتا ہے، اور عدل کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کائنات میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شر بہت ہے، خیر ہے لیکن شر بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عدل بھی ہے لیکن ظلم بہت زیادہ ہے۔ تو ایک انسان یہ سوچے کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس کائنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں شر کی کثرت ہو اور یہاں ظلم کی کثرت ہو، اور کوئی بھی انسان کسی عقل مند، دانا اور حکیم ہستی سے اس چیز کی توقع نہیں کرتا کہ وہ شر ہی کو پھیلانے کے لیے کوئی چیز بنائے اور ظلم ہی کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز بنائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو عقل، شعور، دانائی اور حکمت رکھنے والا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے اور جو حکمت اور عدل کا منبع ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور وہ عادل بھی ہے، قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو یہ زمین جو ہے یہ لوگوں نے ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے شر اور فساد سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس شر اور فساد اور اس ظلم اور ناانصافی کا مداوع کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے، کوئی عدالت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کائنات پر انسان غور کرے تو انسان کو
انسان کی عقل اور انسان کی بصیرت اور انسان کی فطرت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس کائنات کے ساتھ کوئی ایسا یوم حساب اور یوم جزا ہونا چاہیے یوم جزا اور یوم حساب، جس دن ان اشرار کو ان کے شر کی سزا دی جائے اور اخیار کو ان کی جزا دی جائے، اور عدل کرنے والوں کو ان کا صلہ ملے اور ظلم کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ اور یہ خاص طور پر انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب وہ کسی کے شر کا نشانہ بنتا ہے، جب کسی کے عدل کا کسی کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے اور عدل کے لیے وہ مارا پھرتا ہے اور اس کو عدل نہیں ملتا۔ پھر اس سے پوچھو تو کہتا ہے چل کوئی نہیں، آج تے کر دے پہنے، لیکن ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ اور دنیا میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی آتا ہے۔ وہ کیا وہ فیض کا شعر ہے، وہ یاد ہے آپ کو؟ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گی۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ظلم ختم ہو۔ تو یہ شعور جو ہے، یہ شعور ہی قیامت کی دلیل ہے، اور یہ قیامت صغریٰ دنیا میں بھی آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں یہ اس کے شواہد اور اس کی جو ہے نا دلائل موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا بھٹو کی تحریک، ایوب خان کے خلاف جلوس نکالنے والے میں ہم بھی تھے، ہم بھی اس وقت جلوس نکالا کرتے تھے، اور ایوب خان کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے، اور بھٹو کے جلسے بھی سنا کرتے تھے، اور دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح دنیا امڑ کے آتی ہے۔ اور پھر بھٹو کا اقتدار بھی دیکھا، اور اس کا ظلم بھی دیکھا، اور پھر اس کا انجام بھی دیکھا کہ اس قوت نے اس کو کتنا اندھا کر دیا تھا، اور کتنا بے بس ہو کے وہ تختہ دار پہ لٹک گیا۔ تو یہ چیز آتی ہے۔ اور جو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو لیبیا سے تعلق رکھنے والے تھے، کچھ ہمارے شاگرد بھی تھے، کچھ ہمارے ساتھی بھی تھے، اور اسی طرح یہ صدام کا دور بھی ہم نے دیکھا، اور انہوں نے جو کچھ ظلم کیا اپنے عوام کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ، قذافی نے اور صدام نے، اور پھر دنیا نے ان کا انجام بھی دیکھا۔ تو یہ جو قیامت کا ریہرسل ہے، یہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، وہ جنگ عظیم کا ہٹلر ہو، یا اٹلی کا مسولینی ہو، یا اور کوئی اس طرح کے بادشاہ ہو، تو دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں، اور اپنے علاقوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی بڑا ظالم اور بڑا لوگوں کے لیے ایک دہشت کا نشان بن جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو کس طرح ایسی موت مار دیتا ہے، ایسی موت دے دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے واقعتاً ہلا دینے والی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کس طرح کتے کی موت مرا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر چیز موجود ہے، اور اس کے شواہد جو ہے نا زندگی کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی قسم کھائی، اور یہ قیامت کا ریہرسل اور اس کی طلب انسان کے اندر جو موجود ہے، اور وہی چیز آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو دلیل بنایا ہے۔ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب۔ آفتاب کی دلیل کیا ہے؟ ویکھلا اکھا کھول کے، تو آفتاب کی دلیل آفتاب خود ہے۔ تو قیامت کی دلیل قیامت خود ہے کہ اس کا ریہرسل بھی یہاں ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کی طلب بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ یار قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ قیامت، جو بھی آدمی کو مظلوم ہوتا ہے، جو کوئی آدمی کسی مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے قیامت کا وعدہ کیا ہے کہ ظالموں کو سزا ملے گی اور بروں کو ان کے کرتوت کا جو ہے نا وہ انجام دیکھنا پڑے گا، تو وہ قیامت کیوں نہیں آتی؟ آ جائے نا وہ قیامت اب ان کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جلدی نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آئے گی اپنے وقت پہ۔ اور یہ سارے جو ہیں نا، یہ اللہ رب العزت سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، یہ سارے لا تحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔
لوگوں کو تو جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ ابھی پکڑ لو پتہ نہیں پھر نکل جائیں گے، نہیں ہے، یہ کہیں نکل کے نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر بھی نہیں ہے، سب اس کے سامنے ہو رہا ہے اور اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اپنے وقت میں سب کچھ آئے گا۔ تو اقسم بیوم القیامہ، تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور یہ قیامت خود اپنی دلیل ہے کہ قیامت برحق ہے۔ کیسے برحق ہے؟ یہ انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے قیامت ہونی چاہیے، اور اس کائنات کے اندر اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت ظالموں پر قیامت برپا کر دیتا ہے، اور جو ہر ایک کے ساتھ قیامت لگی ہوئی ہے، من مات فقد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت تو برپا ہو ہی جاتی ہے، اس کے سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے، اور اسے ساری زندگی کا پورا جو ہے نا جو بھی ریکارڈ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کچھ اب میرے ساتھ ہونے والا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، اللہ اکبر، جو قیامت کی دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ الدنیا العقبہ، الاولیٰ الآخرہ، یہ اولیٰ ہے، یہ پہلا جہان ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے، اور آخرت کا مقدمہ جو ہے وہ برزخ ہے، آخرت کا مقدمہ برزخ ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا مقدمہ جو ہے وہ مرحلہ ہے جو انسان نے اس دنیا میں آنے سے پہلے گزارا ہے، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کا مقدمہ ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اور یہ جو انسان کی حیاتیات سے تعلق رکھنے والے سائنٹسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ انسان جو ہے ارتقاء کے ساتھ اس منزل تک پہنچا ہے، انسان نے ارتقاء کا سفر کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ ادنا حیوان سے بڑھتا ہوا، بلکہ جماد اور نبات سے بڑھتا ہوا حیوان بنا، اور حیوان سے پھر بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ یہ ان کی بات اس لحاظ سے تو بالکل غلط ہے کہ یہ انسان اچانک یا خود بخود اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے، یہ بات تو بالکل نامعقول اور بالکل بے جا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک آخری مرحلہ جو تھا وہ حیوانوں کا، جس کو بندر کہتے ہیں، تو اس سے ترقی کر کے انسان بن گیا ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ لیکن انسانی زندگی ان مراحل سے گزری ہے، یہ ہمارے جو مسلم دانشور ہیں اور مسلم مفکرین ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر یا اس کائنات کے اندر یہ ارتقائی مراحل رہے ہیں، اور کئی مراحل سے گزر کر یہ زندگی یہاں تک پہنچی ہے، اور یہ انسان کی شکل میں جو ہے نا اللہ رب العزت اس کو لے کے آئے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی تدبیر اور اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کا علم کار فرما ہے، ان مراحل سے گزر کر انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ خیر، آپ لوگ اگر مطالعہ کریں تو یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمارے صوفیاء کے اندر اور مسلمان فلسفیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ بات کہتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مراحل سے اللہ نے گزارا ہے انسان کو، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اچانک ہی اور جیسے یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، تو یہ ارتقائی سفر بھی ایک بس وہ کیا اسے کہتے ہیں جمپ کے ساتھ انسان نے اس سے اگلے مرحلے کے اندر قدم رکھ دیا۔ یہ بالکل نامعقول بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ جو پہلا دور ہے یہ اس زندگی کا مقدمہ ہے، جس حالت میں اب ہے وہ اس کا مقدمہ ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور پھر عالم برزخ جو ہے وہ اگلی زندگی کا مقدمہ ہے، جب سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی زندگی شروع کریں گے۔ تو زندگی جو ہے جوڑا ہونا اس کائنات، یہ دنیا اور عقبہ اور اولیٰ اور الآخرہ، تو یہ جوڑا ہونا جو ہے نا یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جہان کے ساتھ قیامت رکھی ہوئی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے اسی جوڑے والے قانون سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، قیامت کے برحق ہونے کو دلیل بنایا ہے، اور یہاں
خود قیامت کے وجود کو اللہ رب العزت نے قیامت کے اوپر دلیل بنایا ہے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، جو تم نے اپنے ذہن کے اندر مفروضے قائم کر رکھے ہیں اور جو کچھ خاکے اور حیولے تیار کیے ہوئے ہیں وہ تو سب غلط ہیں. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور قیامت کا وجود خود دلیل ہے اس کے برحق ہونے کے اوپر کہ وہ آئے گی، اور اس کی طلب بھی تمہارے اندر موجود ہے، اور اس کا ریہرسل بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے. یہ آئے گی ایک دن، اور جس دن پورا انصاف ہوگا، اور انصاف بھی ایسا ہوگا کہ جانوروں کے درمیان بھی اللہ رب العزت انصاف کر دے گا. یوتا بالقرنائی ویقتص منہا کیا دوسری کو کیا کہتے ہیں، للجلحائی. اللہ اکبر. اور اقسم بالنفس اللوامہ، اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ.